أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دنیا داری، دنیا کی زندگی، جب انسان آیا ہے تو دنیا کا ایک حصہ ہے، لیکن اسلام پر قائم باقی رہنے کے لیے دین کو ترجیح دینا اور ہر کام کے ذریعے سے آخرت کے فائدے کو جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کو مد نظر رکھ کر مسلمان کو آگے بڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا ہے کہ اسلام میں جو لوگ ہیں مسلمان ان میں مالدار نہیں ہوتے، امیر نہیں ہوتے، کبیر نہیں ہوتے، یہ مطلب نہیں نکلتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی دولت اور ثروت سے جڑے ہوئے بہت سے افراد تھے۔ ایسے مسلمانوں کے مقام مرتبے کو اسلام سب سے بڑا قرار دیتا ہے۔ اگر یہ اس مال اور دولت سے جڑ کر اس میں سے ہر چیز کو دینی نقطۂ نظر سے ضبط کرتے ہوں، یہ ایمان کی تعمیل اور تکمیل ان کے لیے اسی کے اندر ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خاص طور پر سورۃ الضحیٰ میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائلاً محتاج، فقر و فاقہ، فقیری والی کیفیت، مالی اعتبار سے ہی۔ اسی عائل کی جمع ہوتی عیال، جو ہم عام طور پر کبھی رکوع میں وغیرہ بھی لکھا ہوا آتا ہے، ماں اہل و عیال تشریف لائیے۔ ایک انسان کے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی عیال کہتے ہیں، چونکہ جس کو بچے ہیں ایک اعتبار سے بچوں کے باپ کے لیے فخر و فاقے کا ایک ذریعہ، اس کی سب کچھ جد و جہد، مال دولت کمائی بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن میں ذکر کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَائِلَةً، محتاجی، فقر و فاقہ، وَإِن كُنتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کسی انسان کے ساتھ بات بڑھاؤ، تعلق کو بڑھاؤ، اس بڑھانے والے معاملے میں اگر رکاوٹ تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، اتنے سارے انتظامات نہیں ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، وہاں پر خاص طور پر ایک پہلو کو ذکر فرمائے ہیں، بے سہارا غریب عورتیں یا جو بیوہ ہو گئیں وہ عورتیں، اس عنوان کے ساتھ آپ شادی کر لے کر اپنے نکاح میں داخل کر لیتے ہو کہ ان کے سہارے کا ذریعہ بنیں گے، تاکہ ان کی عصمت، عزت اور عفت کی حفاظت بھی ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ اگر تم آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ تم ایسی حالت میں بھی اس عنوان نیت کے ساتھ آگے بڑھ کر اس سے شادی کر لو گے تو اب تک جو تمہارے پاس فقیری یعنی سورسز آف انکم کی کمی، جس میں ہاتھ ڈالو آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب تمہارے لیے وہ چیزوں کو ختم کرے گا اپنے فضل سے۔ اب تک تم غریب تھے، غربت سے تمہیں نکال دے گا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ آپ بھی بالکل غریب تھے، مال دولت کے اعتبار سے کچھ نہیں، جوانی میں اس کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کام کو، تجارتی مال کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام کے ساتھ
بیچنے کے لیے تجارت کے عنوان سے آپ آیا جایا کرتے تھے، نکلتے تھے، کافی برکت ہوتی تھی، نیکی اور دیانتداروں کی صفت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ متاثر تھیں، جبکہ عمر میں دونوں میں 15 سال کا فرق تھا۔ اس سے پہلے ایک سے زیادہ شادیوں سے مستفید ہو بھی چکی تھی۔ وہ باکرہ نہیں تھی، سیبہ تھی۔ غیر شادی شدہ کو عربی میں باکرہ کہتے ہیں، شادی ایک بار ہو کے 10 بار ہو، اب وہ سیبہ کہلاتے ہیں۔ اس زمانے کی سب سے امیر اور کبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے شادی والے معاملے کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی مال و متاع کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات فرما دیے، اب وہ بات باقی نہیں رہی۔ لیکن ایک ایک حبہ سب کچھ دین کے لیے سب، کبھی کسی پہلو کے اندر اشارہ تک نہیں کیا، انگلی تک نہیں اٹھایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری دولت کو دین بنا دیا، ساری دولت کو عبادت میں بدل دیا۔ لہذا ایسا مسلمان جو مالی اعتبار سے معیشت کے اسباب کے لحاظ سے خوش و خرم ہے، لیکن اس کو اسلام کی فکر رہ کر اپنے مال کو اس میں آگے بڑھاتا ہے، نیک آدمی اس اعتبار سے کہ نماز اور روزے کا پابند ہے، یہ الگ بات ہے۔ پیسے والے کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب 100 تو سلام کے بعد، 100 تو صیام کے بعد اب اس کی عبادت کا سب سے بڑا تعلق مال سے جڑ جاتا ہے۔ مال ہی سب سے زیادہ خبیث چیز ہے۔ اس لیے غریب سے غریب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بھلے ایک کھجور ہی دے کر۔ ایک مرحلے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبق واحد علی مئۃ، 100 کے اوپر درجہ پا لیا۔ ایسا شخص جس کے پاس 2 روپے ہوں، ان 2 روپے میں سے 1 روپیہ جب اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کر دیتا ہے، ایسا شخص جو سوکار امیر ہو، مانگنے والے کو 100 کی نوٹ دے دیتا ہے، وہ 100 کی نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں، ویلیو نہیں۔ جو 2 روپے والا اس میں سے 1 روپیہ نکال کر جو فقیر محتاج کو دے دیا، وہ 100 روپے سے زیادہ بڑھ کر اجر و ثواب یہ 1 روپیہ دینے والا پا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے 20 واقعات ہیں جو اسلام کے پڑے تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں خوش قسمتی کا بھی تارا رہتا، ان میں سے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ بھی ہجرت کر کے سب کچھ دولت سب چھوڑ کر آئے، ان کو اخوت دے دی گئی، بھائی بنا دیا گیا، فوراً انہوں نے اپنا سب کچھ حوالے کیا، آدھا آدھا لیجیے، انہوں نے ایک پائی نہیں چاہیے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، پیش کی اس میں سے پسند کیجیے، جو پسند ہے اس کو چھوڑ دوں گا میں، آپ شادی کر لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کچھ بھی نہیں، ذری دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے، بازار یہاں پر مدینے میں لگتا کہاں ہے، ایک جگہ اسپاٹ بتا دیجیے۔ صرف ایک ہی چکر میں جا کر آنے کے بعد اپنا خرچہ نکال کر خیرات کرنے کے قابل بھی بن گئے۔ ان کی زندگی کے 20 واقعات تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا برکت رکھا ہے نہیں معلوم، اگر میں پتھر بھی ہٹاتا ہوں تو مجھے پیسہ ملتا ہے، اگر پتھر اٹھائے تو صحیح پیسہ مل رہا نکل رہا، یہ سب نہیں ملتا۔ پوری زندگی کے اندر اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آج کی آیاتوں میں یہ مفہوم قرآن میں کئی جگہ اس پہلو کو مسلمان کے فکر کو ایک درست کرنے والا مفہوم۔
دنیا کی چاندنی کو دیکھتا ہے آدمی حیران رہتا ہے، ذکر و شغل میں مصروف آدمی کے اوپر حیران رہتا ہے. انہیں 1 سے 10 بنگلے بنا سکتا ہے، 1 سے زیادہ گاڑی لے سکتا ہے، ایک کئی طریقوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ بڑھتا ہے، کرتا ہے. میں روتا بھی، گڑ گڑاتا بھی، ہاتھ پھیلاتا بھی، کرتا بھی، کوشش بھی کرتا ہوں، جتنا میں چاہتا ہوں نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ بھوکا بھی نہیں رکھتا. یہ آیت والا مفہوم اگلے پاروں میں کئی جگہ کئی پہلوؤں کے ساتھ آئے گا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دنیا کے مملکتوں کے اندر، ملکوں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر جو ایک حالت سے دوسری حالت میں ترقی کرتے ہوئے خوشحال نعمتوں کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے جو لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں میں یہ ایمان کے تقاضے نہیں ہیں، نافرمان ہیں یا کافر ہیں یا فاسق ہیں یا فاجر ہیں. کافر سے ہٹ کر بھی جو فاسق فاجر ہیں. ان چیزوں کی حالت کو دیکھ کر تم ہرگز دھوکہ نہ کھاؤ، فریب میں نہ پڑو. دینے والی ذات اللہ کی، ان کو وہ کیفیت دے رہے ہیں. جو بھی بہت کچھ تمہارے نظروں میں ہے، ایک امیر کبیر کا جو زندہ موجود ہے ہندوستان، ایک فرد کا اخبار میں اس کے متعلق خبروں میں یہ بھی آیا کہ اگر 1,00,000 کا بنڈل چلتے ہوئے ہاتھ سے اگر اس سے گر جائے تو وہ جھک کر نیچے جھک کر وہ اٹھا نہیں سکتا. وہ اٹھانے میں جتنا وقت پورا 1% نکال کے کہتے ہیں کہ حاصل میں اسے سمجھیں گے، وہ اس کے اٹھانے میں جو اتنا وقت لگے گا، وہ چھوڑنے میں اس کو 1,00,000 سے زیادہ کا فائدہ ہونے والا ہے. وہ چھوڑنے میں اس کے لیے فائدہ ہے، اٹھانے میں اس سے سب سے بڑا نقصان ہے. کیا کرو گے؟ کھانا تو وہی 2 روٹیاں، وہی گلاس 2 گلاس پانی پینا. حدیث شریف میں ہے کہ انسان کو ہمیشہ لخ لگے رہتا ہے، فکر کہتا نہیں، دماغ کام کرتا، میرا مال میرا مال میرا مال، مال مال مال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال نہیں، صرف 3 چیزیں اس کا مال ہے. جو اپنے پیٹ پہ کھا رہا ہے، نگل رہا ہے، وہ اس کا ہے. کپڑے کی شکل میں جو پہن رہا ہے، یہ اس کا مال ہے. ماں باقی آخرت کے عنوان سے کسی اللہ کے بندوں پر کسی عنوان سے لا کر خرچ کر رہا ہے، یہ مال ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہے گا، کام آئے گا، یہ اس کا مال ہے. ماں باقی فکس ڈپازٹ کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، جاگیر کی شکل میں، فلاں کی شکل میں کچھ بھی رکھو، وہ اس کا مال نہیں. بھلے وہ پیٹوں کی شکل میں جائے گا، بیویوں کو جائے گا، بھائیوں کو جائے گا، فلاں کو جائے گا، یا غیر آ کر لے گا، یا کسی اور معاملے میں جائے گا، یا کسی مرض کے اندر آ کر نکل جائے گا، کچھ بھی ہوگا، وہ تیرا مال نہیں ہے. اسی مفہوم کو سورۃ توبہ میں آئے گا، یہی مفہوم اور کئی جگہ آئیں گا اور واضح الفاظ میں. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے مسلمانوں، بڑے تعجب میں پڑھ کے حیران مت ہو. کیا بلڈنگ بنائی ہیں، کیا گاڑیاں ہیں، کیا چالو شوکت، کیا کاروبار ہے، کیا معاملات، فلاں فلاں. تم حیران مت پڑو. وہاں تو وجہ بھی بتا دے اللہ تعالیٰ، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. ارے مال والا معاملہ خود ایک پریشان کن مرحلے کے اندر ہے. مال کے اوپر بیوی شوہر کی پرواہ نہیں کرتی، مال کی وجہ سے شوہر اپنے معاملات کے اندر دوسرے قسم کی فکریں کرتے ہیں. 20 چیزیں مال آنے کے بعد ان پہ روزے نماز سے بڑھ کر اب ذمہ داری ان کے مال سے جڑ جاتی ہے. اس لیے احادیث سمجھ میں آنا آسان ہو جاتا ہے. جو فقراء ہیں اتنے سال پہلے
جنت میں پہلے داخل ہونے والے لوگ یہ ہیں، پیسے والے لوگ جنت میں بھی حساب کتاب کلیئر ہونے کے بعد ان کا جو داخل ہوں گے بعد میں لیٹ داخل ہوں گے. حتیٰ کہ پیغمبروں میں بھی سب سے آخر پیغمبر میں داخل ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے. پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو آخر میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مملکت دی تھی ہوا کے اوپر، نہ دکھنے والی مخلوق جنات کے اوپر، پانی کے مچھلیوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، درختوں کے اوپر. اے درخت تو کس کام آتا ہے؟ درخت بتاتا تھا آپ کو، آپ سمجھتے تھے. تو حساب والی مرحلے سے پیغمبر کو بھی گزرنا ہے علیہ السلام. اور یہی مال ہے 20ویں جگہ وضاحت ہے. حساب میں بالکل آسانی، جس کو حساب نہ ہونے کے برابر، یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر بڑھانے کا ذریعہ بھی یہاں پر جتنا یہ ہے. اسی کے مفہوم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغبطن فاجرا فإنك لا تدري ما هو لاقٍ بعد الموت، اور کما قال نبی علیہ السلام. فاسق فاجر چاہے کہلانے والا مسلمان ہو یا غیر قوم والا ہو، اس کے مال اور دولت ان چیزوں کو دیکھ کر بڑے رشک میں مت پڑو، حیران نہ ہو. اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم، یہ حدیث کا ترجمہ ہے فإنك لا تدري ما هو لاقٍ بعد الموت. تم کو علم ہی نہیں ہے موت کے بعد کیا کس چیز کا سامنا کرنے والا ہے، وہ تم کو پتہ نہیں ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ہر چند دن کو اخباروں میں آتے رہتی ہے، دنیا میں اتنے عمرہ کی فہرست میں یہ ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے 100 آدمیوں کی فہرست، ان 100 آدمیوں میں اندرون 10 میں ان کا شمار ہے، اندرون 20 میں ان کا شمار ہے. پھر ملک والے پیسوں کے اعتبار سے ذکر آتا ہے. متاع قلیل، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بالکل تھوڑا ہے. اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے ایک سمندر کے اندر ایک انسان انگلی ڈبایا، انگلی اٹھایا، بتاؤ انگلی کو کیا لگ کر رہا ہے، کتنا ہے. تو دنیا کے سب سے بڑا دولت مند بھی جو ہے آخرت کے اعتبار سے وہ کتنا زیادہ ہے، فرمایا کہ اتنا کم ہے جتنا کہ انگلی ڈبا کر سمندر پہ نکالنے پر کیا آیا، بس اتنا ہی ہے اس کا. یہ قلیل بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں. لیکن انجام کیا آنے والا ہے، ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ مسئلہ بنیادی طور پر ہے. خیر کسی جب بھی جو دین میں پختگی کے ساتھ داخل ہوتا، اپنی پچھلی زندگی 20 مسائل آتے ہیں، بچوں کے شادیوں کے آتے، فلاں کے آتے، بیماریوں کے آتے، فلاں کے آتے، بھیانک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. وہ 20 المیہات اور وہ جو ٹھکانہ ان کو ملے والا بہت بہت برا. اس سے پہلے بتا دیا برائی کی انتہا کو ظاہر کرنا ہے، اس کے بعد کوئی انتہا نہیں. تو عربی کے اندر یہ بیسا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے اپوزٹ میں اچھائی کی انتہا کو ظاہر کرنا ہے تو نعمہ، نون عین میم نون کے زیر کے ساتھ. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم، پیچھے گزر چکا ہے. یہ نعمہ سے اگر تم صدقات و خیرات کھلا دیتے ہوئے کسی کی نظر پڑ رہی، پڑھنے دو، یہ بھی بہت بہت اچھا ہے. لیکن اس سے بھی اچھی اگر چیز ہے نامعلوم طریقے سے انسانوں کی خدمت کرتے جاؤ، مدد کرتے جاؤ، لیکن عنوان اللہ کے پاس پانے کا، میں فلاں پر احسان کرنے کا نہیں، بلکہ اس کا لینا. انہیں اس امیر کا محسن ہے حقیقت میں. لینے والا نہیں تو کیا کروں، کس کو دوں گا؟ ارے لینے والے پیدا کر کے رکھا اللہ تعالیٰ، اس کا قبول کرنا انہیں سب سے بڑا محسن ہوا. دینے والے کا دینا احسان نہیں ہوا.
لیکن فطری طور پر دینے والا کا خیال آتا ہے کہ میں اس کے اوپر مہربانی کروں، بھلے خیرات صدقات کے ذریعے سے وہ فقیر کو دے سکتا تھا، وہ محتاج کو دے سکتا تھا، لیکن اس محتاج کو توجہ دے رہا ہوں۔ دینے کے اندر بہت ہیلے نکالتا ہے انسان۔ یہ مسالے اکثر سعادت خاندان کے لوگ آ کے کہتے ہیں ہم اپنی زکوٰۃ نکال کے ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ شادی کرنے کے لیے تھوڑی ہے، زکوٰۃ کسی کو امیر بنانے کے لیے تھوڑی ہے۔ ابھی مسئلہ کیا، ہم زکوٰۃ نکال کے کرتے ہیں، دوسرا کیوں نہیں نکالتے؟ نہیں، وہ گلے سے چپک کر رکھنا، اس کے بغیر ہمارا سکون نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ قریب خاندان سے آپ اپنے خاندان کے فرد کے اوپر صرف زکوٰۃ کا میل نکالنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اس میں تدبیر کر کے ورثت کرنا چاہتے ہیں، دوسرا نکالنا نہیں چاہتے ہیں، تو جو غیر سید ہے پھر وہ آپ کا احترام والی کیفیت اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کتابی طریقہ نہیں ہے، لکھی ہوئی بات نہیں ہے، تجربے والی بات ہے، قدیم سے چلے ہوئے آ رہی۔ پکے سید سعادت کی نشانی مال کے اندر دیکھو، ہاتھ کھلا وہاں کھینچا ہوا ہے، تو اس کی سیادت سید پن کے اندر وہ سلمان، آپ فیصلہ نہیں دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے، فرماتے تھے ان میں تھی ذی بخالت، مکے کے سب سے امیر کبیر سردار، سوکار تھی۔ ہندوستان عام طور پر، حیدرآباد خاص طور پر، سوکار مطلب ہے سود خوار۔ ایک پیسے والی کو سوکار کہتے ہیں، وہ زمانے میں سو بہت تھی، اب سوکار بدلنا پڑے گا، کروڑ کار بننا پڑے گا۔ سوکار سووں سے جس کے پاس ہوتے تھے بہت بڑا یہ ہوتا تھا، سوکار بولتے تھے۔ اب زبان والے بھی ادھر توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہمیشہ اس کے لیے بڑی تنظیم سال بھر وہی کام کرتی ہے، دنیا کی ہر نئی چیز کے اوپر اب اس کے لیے کیا لفظ معین کرنا چاہیے۔ یہ اردو زبان کے اندر کہاں ہے، ایسا کوئی انتظام ہے نہیں۔ خود عربی کے لیے بھی دمشق کے اندر سال کے 12 مہینے اس کا کام وہی ہے، ہر نئی چیز کے لیے اس کے لیے عربی میں نیا لفظ کیا رکھنا چاہیے۔ اس طرح انگریزی جتنے بڑی بڑی زبانیں مل کے اس لیے وہ ترقی پاتے رہتے ہیں۔ اردو کے اندر جو بگڑا ہوا رخ ہے تو بگڑا ہوا اچھا ہے، جو سدھرے ہوئے جس کو بھی بگاڑ کر چل رہا ہے۔ سوکار بمانے اس اعتبار سے کروڑ کار بننا چاہیے، کروڑوں کے اس میں سووں میں ہوتا، اس اعتبار سے اس کو سوکار کہتے تھے اس زمانے میں، جبکہ ایک پیسے کی بڑی قیمت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ ہمارے خاندان میں یہ صفت کہاں سے آ گئی جی؟ حضرت عباس کے عمل پہ بعض حرکتوں پر یہاں تک فرمایا۔ ایک بار بہت سارا تقسیم کا پیسہ آیا، تقسیم کرنے کا تھا، غنیمت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے لیے فرمایا کہ جو جس قدر اٹھا سکتا ہے اٹھا کر لے کر جاؤ، کسی کی مدد نہیں لینا، آپ جتنا اٹھا سکتے ہیں گٹا بھر لو، لے کے جاؤ، کیا آنا اٹھا لو۔ حضرت عباس اس قدر زیادہ لپٹ لیے، اب خود اٹھا بھی نہیں سکتے، لوگوں سے مدد طلب کرے، ویسا ذرا سا اٹھا دو، میں سر پہ رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا یہ نہیں، آپ جتنا اٹھا سکتے لے کے جاؤ۔ ایک مرتبہ تقسیم کا عمل آیا، زمین کو تقسیم کرنے کا مسئلہ آیا، بتا دیں کہ ایک رفتار سے بھاگتے ہوئے جانا، یہاں سے بھاگتے ہوئے رون مار کر یہیں تک اسی رفتار سے آنا، جتنا ایریا کور کریں گے اتنی زمین کے مالک تو سب جس طرح استطاعت ہو سکتی بھاگے دوڑے لے کر لیے، آپ اتنا دور بھاگے کہ پلٹ کر آنا مشکل ہو گیا تاکہ اور زیادہ لیکن چچا ایسا نہیں، کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ یہی حضرت عباس جنگ بدر میں
جنگ بدر ختم ہوئی تو قیدیوں میں پکڑے گئے، قیدیوں میں لائے گئے، فدیہ دینے کا مسئلہ طے ہو تو فدیہ کی بات ہوئی. جب آپ سامنے آئے تو فدیہ 4000 درہم قریب ہر ایک کے لیے طے ہوا تھا. سامنے آتے پر حضرت عباس سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کہنے لگے میں کہاں سے دوں گا، پورے مکے کا سب سے غریب تر آدمی میں ہوں، بہت غریب ہوں میں. آپ تو نبی تھے، اللہ نے بتا دیا تھا غیب سے. نکلتے وقت جنگ میں جا رہے ہیں، کیا ہے کہ احتیاطاً طور پر جو گھر والی سے بھی چھپا کے رکھے تھے، صرف بیوی کو اطلاع دی ہے کہ دیکھو فلاں کی یہ سونے کے اینٹوں کی شکل میں جمع آئی ہے، اگر جنگ میں مارا جاؤں گا تو اس سے واقف رہنا. یہ بتا کر نکلے تھے. اس کی خبر صرف بیوی کو اور آپ کو دونوں کچھ معلوم تھی، کسی بچے کو بھی تھی، بھنک بھی لگنے نہیں دیے تھے. بڑے رازدارانہ طور پر کام کیا تھا آپ نے. جب یہ بات ہوئی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا آپ مکے سے نکلتے وقت پر جنگ کے لیے چاچی کے پاس کیا کہہ کر، ایسا کہہ کر، ایسا کہہ کر، ایسا کہہ کر اسپاٹ کی طرف بھی بتایا. اس اسپاٹ کے پاس جو سونے کے اینٹوں کی شکل میں جو جمع کر کے رکھے ہیں آپ، کیا یہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ پھر بولے میں سب سے فقیر آدمی ہوں. جب یقین آیا، دل کی گہرائی تک پہنچا، اب یقین کا تو کہ انک نبی حق صادق آمنت باللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جب اسلام لیکن آپ اسلام لا لیے، آپ کا اسلام قبول، لیکن بحیثیت قیدی سارے عمل آپ کے ساتھ جاری ہوں گے، برابر جاری کریں گے. تو ان سے جب کہیں ہوتی تو بات ہے کہ یہ کیسا آ گیا میرے خاندان میں. تقسیم کرنے کے بعد کچھ تھوڑی کوانٹٹی بچ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لے گئے، پوری رات گزاری. محمد کے گھر میں کچھ باقی رہے اور میں گھر میں آرام سے لیٹوں، یہ ہو نہیں سکتا. فجر میں کچھ نئے لوگ آئے تو پھر ان میں تقسیم کرنے کے بعد پھر گھر تشریف لے گئے. اس میں آپ کو یہ بھی تاکید نہیں ہے کہ پورا کا پورا کر دو. قرآن یہ بھی سبق بھی سکھایا ایسے آدمی کے لیے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہیں جوش جذبے میں آ کر پوری طرح آنکھ کھول کر پھر بعد میں ذرا دیو بھی بول کے فقیر بنیں گے آپ، ایسا نہیں ہونا. جبکہ دیگر صحابہ نے یہ بھی کیا. اس میں قابل ذکر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ خیرات کے لیے قرض لے کے خیرات کرتے تھے، پھر انتظام کرتے تھے. یہ واقعات سننے کے ہیں لیکن آپ کو اعتدال کا ایک طریقہ بتا دیا. تو بہرحال آدمی کو جو کچھ ہے